رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 143 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ رجب کے مہینے سے متعلق ایک مشہور دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت کے فیصلے فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو اس دعا کی سندی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے یا کسی اور کا مقولہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت ضعیف سندوں سے مروی ہے، موضوع تو نہیں ہے، اسے بے اصل نہیں کہا جا سکتا اور اسے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، باقی اصرار کے ساتھ اسے حدیث کے طور پر نہ پڑھیں تو بہتر ہے، بحیثیت دعا کے پڑھتے رہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ مصر کے عجائب خانے میں جو مجسمہ رکھا ہوا ہے، کیا یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس کو بحر قلزم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق کیا گیا تھا؟ جواباً عرض ہے کہ فرعون دراصل کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں جو بادشاہ حکومت کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، اور ماہرین تاریخ لکھتے ہیں کہ فراعنہ 31 کی تعداد میں ہوئے ہیں پے در پہ، اور لمبے عرصے تک ان کی حکومتیں قائم رہیں۔ اب وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا بہت زیادہ، انہیں غلام بنا کر کے رکھا، اور جس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ فرعون تھا جس کا نام رعمیسس تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنی حکومت اپنے بیٹے منفتاح کو منتقل کر دی، اور یہی وہ فرعون ہے۔ اس کا لقب بھی فرعون پڑا کہ مدین سے واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اسی منفتاح کو دین کی دعوت پیش کی، اور یہی غرق ہوا ہے بحر قلزم میں۔ اور مصر کے اندر جو ممیاں رکھی ہوئی ہیں، حنوش شدہ لاشیں، ان میں جہاں اور فرعونوں کی لاشیں ہیں ان میں ایک لاش اس کی بھی ہے جو غرق ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت کے اس کی لاش کو کنارے پھینکوا دیا کہ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا یہ انتہائی بے بسی کے عالم میں مرا پڑا تھا، اور اس کے چہرے کے کچھ حصے کو کتر بھی لیا گیا تھا کسی جانور کے ذریعے۔ تو اس کی لاش بھی مورخین کے بقول مصر کے اندر عجائب خانے میں موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم بحقیقت الحال۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کو معراج میں جب نماز کا تحفہ ملا تو صرف 2 رکعت فرض کی گئی تھیں،
بعد میں پھر 2 رکعت کا اضافہ ہوا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بخاری شریف میں سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اولاً 2 رکعت نماز فرض ہوئی تھی اور مکہ معظمہ میں اسی طرح پڑھی جاتی رہی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس میں اضافہ ہوا اور سفر کی حالت میں وہی 2 رکعت برقرار رہیں اور اقامت کی حالت میں 2 رکعت بڑھائی گئیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا فضائل و برکات ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ذریعے سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبولیت حاصل کرتی ہے، لیکن اس میں بہت بحث ہے کہ اسم اعظم ہے کیا، یعنی کس لفظ کو اسم اعظم کہا جائے گا۔ بہت سے حضرات نے لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم قرار دیا ہے، اور بعض روایات میں الحی القیوم اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے، بعض میں اور دیگر کلمات بھی منقول ہیں۔ الغرض یہ ایک راز کی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس لگن کے ساتھ اور تعلق اور محبت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے گا، اتنی ہی قبولیت کی امید زیادہ ہوگی۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے دیگر شرائط کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، مثلا حلال کمائی ہو، دل میں بغض و عناد نہ ہو، جلد بازی نہ کی جائے، ڈٹ کر دعا مانگی جائے، بار بار مانگی جاتی رہے، یقین کامل کے ساتھ مانگی جائے، غفلت والے دل سے نہ مانگی جائے۔ ان سب باتوں کا آدمی لحاظ رکھے اور پھر اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو پڑھ کر کے یقین کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور جس وقت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ کیا یہ تفصیلات درست ہیں؟ اور آپ نے کل کتنی عمر پائی؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کا نکاح بحکم خداوندی 6 یا 7 سال کی عمر میں مکہ معظمہ میں ہوا، اور ہجرت کے بعد جب کہ آپ کی عمر 9 سال کی ہو چکی تھی آپ کی رخصتی ہوئی، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 18 یا 19 سال تھی، اور کل آپ کی عمر ہوئی ہے 67 برس، یعنی تقریباً نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ 49 برس کے قریب حیات رہیں۔ آپ نہایت عالمہ فاضلہ خاتون تھیں۔ 2210 روایتیں آپ کے حوالے سے احادیث شریفہ کی منقول ہیں، جو امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ جزاہ اللہ تبارک و تعالی خیر الجزا۔ سوال کرتے ہیں کہ حدیث ہے کہ جس نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھیں گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھیں، تو سوال یہ ہے کہ ظہر کی سنن کو تہجد سے تشبیہ
کس بنا پر دی گئی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں کوئی صراحت تو نہیں مل سکی، لیکن ایسی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح تہجد کا وقت نیند کے غلبے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح یہ ظہر سے پہلے کا وقت خصوصاً گرمی کے زمانے میں قیلولے کے تقاضے کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی نیند کا ایک طرح سے غلبہ رہتا ہے، غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ اس میں آدمی اٹھ کر کے نماز پڑھے تو یہ ایک مشقت کی بات ہے اور ایک اہم قربانی ہے، غالباً اس وجہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ باقی اپنے اعتبار سے تہجد کا جو مقام ہے وہ تو ہے ہی۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تھپڑ مار دیا تھا جب وہ آپ کی روح نکالنے کے لیے آئے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، یہ واقعہ بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور شارحین نے فرمایا کہ یہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور چونکہ یہ بلا اجازت آپ کے کمرے میں آ گیا اور فوراً وفات کی بات اس نے شروع کر دی تو آپ پہچانے نہیں، اس لیے تنبیہاً اس کو تھپڑ مارا، اور چونکہ آپ زور آور اور طاقتور تھے اس لیے بلا ارادہ اتنی زور کا تھپڑ لگا کہ اس کی آنکھ نکل آئی، اور پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت آج تو ایسے شخص کے پاس بھیجنے کا مجھے حکم ہوا جو ابھی وفات کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ اپنی جگہ پر ٹھیک کر دی اور دوبارہ بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ آپ کے گھر میں جو بیل ہے اس پر ہاتھ رکھیں، اور اس میں جتنے بھی بال آئیں ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اب جب دوبارہ یہ فرشتے آئے ہیں تو آپ پہچان گئے کہ یہ واقعی ملک الموت ہیں، اور پوچھا کہ جب یہ بالوں کی مقدار پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر بھی جانا ہی پڑے گا، وفات تو ہونی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی ہم چلنے کو تیار ہیں۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وفات سے پہلے بطور اعزاز ان سے پوچھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ آپ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ تقدیر میں تو جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، یہ بھی جو چیزیں پیش آئیں شارحین لکھتے ہیں کہ یہ سب پہلے سے مقرر شدہ تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھیں کہ ایسا ہوگا۔ اور چونکہ پہلی مرتبہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ کر پہچانے نہیں تھے، اس لیے آپ نے یہ معاملہ کیا، اور فرشتہ جب انسانی شکل اختیار کرتا ہے تو انسانی ہی صفات سے وہ متصف ہو جاتا ہے، اس لیے اگر وہ اس تکلیف سے دوچار ہوئے تو اس میں بھی کوئی حیرت و تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک غیر مسلم دینی پروگراموں میں جاتا ہے اور مسجد میں اذان دینا چاہتا ہے، تو اس شخص کا اذان دینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اذان کی صحت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، لہذا غیر مسلم اگر اذان دے گا تو اس کی اذان شرعاً معتبر نہیں ہوگی، مسلمان ہی کو اذان دینی چاہیے۔ سوال ہے کہ حکومت نے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگا رکھی ہے، تو حکومت کی چوری سے چھپ کر گائے کی قربانی یا اس کو ذبح کر کے گوشت بیچنا جائز ہے یا نہیں؟
جواباً عرض ہے کہ جہاں تک شرعی حکم کی بات ہے وہ تو کسی بھی قانون کی وجہ سے بدل نہیں سکتا، کہ اگر ذبیحہ پر پابندی ہے تو گائے کو ہم حرام قرار دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ گائے حلال ہے، اس کا بیچنا بھی حلال ہے، اس کا کاروبار بھی حلال ہے، کسی قانون کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ لیکن اسلام کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اپنی جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان چیزوں پر حرف آئے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ خلاف قانون کام نہ کیا جائے، اس سے بعد میں بہت پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں۔ قانون میں کے دائرے میں رہ کر کے اپنی عبادات اور اپنے معاملات کو انجام دینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھے یا سستی کرے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ حکمت عملی کے ساتھ اسے سمجھایا جائے، دین کا شعور اس کے اندر پیدا کیا جائے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص سے 30,000 روپے لینا تھا، اس نے آن لائن ٹرانزیکشن چیک کرنے کے لیے پہلے 1 روپیہ ڈالا، جب کنفرم ہو گیا تو پھر 30,000 روپے ڈالے، تو کیا یہ 1 روپیہ جو زائد آیا وہ سود ہوگا؟ اس کا کیا مصرف ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے اس کی طرف سے ہدیہ ہے اور تبرع ہے۔ پہلے سے یہ طے نہیں تھا اور ایک ضرورت کے لیے اس نے 1 روپیہ ڈالا، اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ڈالنے والا اسے واپس لینا چاہے تو واپس لے سکتا ہے، وہ کہے کہ میں نے 1 روپیہ ڈالا ہے، وہ میرا واپس کرو، تو اسے حق ہے، اور چاہے تو معاف کر دے وہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔